السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کس سٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرے سفر ہوتے رہتے ہیں اور میری بھی یہ چاہت ہوتی ہے کہ جو میرے سبسکرائبرز ہیں، فالوورز ہیں، جب میں کہیں جاؤں تو ملاقات آسانی کے ساتھ ان سے ہو جائے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کا کوئی کانٹیکٹ نمبر میرے پاس نہیں ہے، آپ لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، پھر میں جہاں جاتا ہوں تو اچانک سے پروگرام بنتا ہے، پہلے سے میں اطلاع بھی نہیں دے پاتا ہوں، تو آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنا موبائل نمبر، جو لوگ مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اپنا موبائل نمبر مجھے میل کر سکتے ہیں askmqasmi@gmail.com پر، یا پھر میرے آفس کے نمبر پر 7417810799، اور صرف وہی لوگ مجھے اپنا نمبر سینڈ کریں جو مجھ سے بے حد محبت رکھتے ہیں، تاکہ میں کبھی جاؤں اور آپ کو کال لگاؤں تو آپ کو یہ نہ لگے کہ ارے صاحب یہ تو مفتی صاحب بغیر بتائے ہی کال کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ اپنا نمبر مجھے سینڈ کیجئے گا۔ خاص طور پر وہ لوگ جو فورین کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ دبئی ہے، سعودی ہے نا، ترکی ہے، کیونکہ باہر کے جو سفر ہوتے ہیں نا اس میں آپ لوگوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے آپ میل کر کے یا واٹس ایپ SMS کر کے اپنا نمبر مجھے ضرور سینڈ کیجئے گا۔ چلیے ذیشان علی پہلا سوال پوچھتے ہیں۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہر سنڈے ایپیسوڈ کے کامنٹ باکس میں آ جاتے ہیں۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا تھا کہ مفتی صاحب آپ لوگوں سے صرف یہ کہیں کہ وہ صرف اپنا سوال ہی سنڈے ایپیسوڈ کے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں، بس باقی کچھ بھی نہ کریں۔ مجھے ان کا یہ مشورہ اچھا لگا، اسی لیے آپ لوگ جو ہے نا سنڈے ایپیسوڈ کے کمنٹ باکس میں جا کر صرف اپنا سوال ہی کمنٹ کریں، ہے نا، تو یہ زیادہ بیسٹ رہے گا سوالوں کو لینے کے سلسلے میں۔ چلیے ذیشان علی کہہ رہے ہیں آپ کی پیاری عافیہ خیریت سے ہوگی مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ وہ خیریت سے ہے۔ جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، درود شریف کے قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں بعض مولانا یہ بتاتے ہیں کہ درود ہر حالت میں قبول ہوتا ہے، جبکہ کچھ مولانا یہ بتاتے ہیں کہ درود ہر حال میں قبول نہیں ہوتا۔ جو مولانا لوگ یہ بتاتے ہیں کہ درود ہر حال میں قبول ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ درود ہر حال میں قبول نہیں ہوتا بلکہ بعض دفعہ قبول نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ دیکھو اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ آپ ان دونوں کی باتوں کا ایک نچوڑ بتا رہا ہوں۔ دل سے اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل سے جو درود شریف پڑھا جاتا ہے نا وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ اب جو مولانا یہ کہتے ہیں کہ درود ہر حال میں قبول ہوتا ہے، ان کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے جو میں نے بتایا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں قبول نہیں ہوتا بلکہ بعض دفعہ قبول نہیں بھی ہوتا ہے، تو ان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ مان لیجیے آدمی لاپرواہی میں درود شریف پڑھ رہا ہے، یا اس کے دل میں کوئی محبت ہی نہیں ہے، گناہ گار ہے، گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے اور درود شریف بھی پڑھتا جا رہا ہے، تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو دونوں علماء کی بات کا جو نچوڑ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جو درود اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں پڑھا جاتا ہے وہ درود شریف قبول ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیے اسی لیے دونوں طرح کے جو علماء کی بات آپ نے لکھی ہے وہ دونوں ٹھیک ہے۔ اچھا شگفتہ ثنا اظہر بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگ اتنی ساری مجھے دعائیں دیتے رہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، روزانہ آپ کو میں ویڈیوز دیتا ہوں، ہے نا، تو اللہ کا شکر ہے۔ جواب ضرور دیجئے گا۔ میرے 3 سوال ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دے، پھر کچھ دن کے بعد بغیر حلالہ کیے انہی سے دوبارہ نکاح کر لے، تو ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا زنا ہے؟ دیکھو ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لو، حلالے کو بڑا بدنام کیا گیا ہے مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے، تو اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حلالے کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرو، پھر وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے بیوی کے، پھر اس کے بعد وہ ڈیورس دے دے، پھر یہ ادھر آ جائے۔ یہ شرعی حلالہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کسی آدمی نے 3 طلاق دے دی کسی عورت کو، اب کیا ہوتا ہے وہ دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلو بھائی اس آدمی کو پکڑا، تم اس سے نکاح کر لو، اور نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ قائم کرنا،
اور پھر اس کو ڈیورس دے دینا تاکہ یہ اس کے لیے حلال ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حلالہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے اور حلالہ کروانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسلام کو جو کانسیپٹ ہے وہ آپ یہ سمجھ لو کہ 3 طلاق اگر کوئی ایک ساتھ دے دے، اب بیوی اس کے نکاح میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اب وہ واپس لینا چاہے نکاح میں نہیں آئے گی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اس کی عدت پوری ہو جائے اور پھر یہ اپنے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے، اور اس آدمی سے نکاح کرنے کے بعد اس کی زندگی گزرنے لگی، پھر ان دونوں میاں بیوی میں بھی کوئی بات ہو گئی، اس نے اس عورت کو ڈیورس دے دی، پھر اس نے عدت پوری کری، اب اس نے سوچا کہ اب میں کس سے نکاح کروں، تو یہ سوچ رہی ہے کہ چلو پہلے والے کے ہی نکاح میں چلی جاتی ہوں، تو اب یہ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا اس طرح کی کنڈیشنز نہیں لگائی گئیں کہ دوسرے ہسبینڈ سے کہا گیا ہو کہ بھائی نکاح کر لو پھر بعد میں ڈیورس دینی ہے، تو یہ کنڈیشنز لگا کے جو نکاح کیا جاتا ہے یہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے ہی حلالے پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد اب عورت اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی واپس، اب یہ کسی اور سے نکاح کر لیا، پھر اتفاقاً کبھی بائی چانس اس آدمی نے بھی اس کو ڈیورس دے دی، پھر اب یہ واپس آ سکتی ہے، یہ ہے شرعی حلالہ، ٹھیک ہے۔ 3 طلاق ہونے کے بعد عورت اب کبھی بھی اس آدمی کے نکاح میں واپس نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی صورت باقی نہیں رہتی، اب یہ اپنی زندگی گزارے، دوسرے آدمی سے نکاح کرے، ہاں اتفاقاً لائف میں پھر وہ کبھی طلاق دے دے تب یہ واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی عورت حمل سے ہو اور شوہر ان کو 1 یا 2 طلاق دے دے تو کیا ڈیلیوری سے پہلے رجوع نہیں کر سکتے؟ ڈیلیوری سے پہلے رجوع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اچھا 1 یا 2 طلاق دے دی کسی نے، اس کے بعد 3 حیض گزر جانے کے بعد بغیر حلالہ کیے انہی سے دوبارہ نکاح کر لیں تو کیا نکاح صحیح ہو جائے گا؟ جی بالکل، دوبارہ نکاح کر لینے سے دوبارہ نکاح ہو جائے گا۔ 3 طلاق اگر کوئی ایک ساتھ اپنی عورت کو دے دیتا ہے، اللہ کو یہ بہت ناپسند ہے، ٹھیک ہے، نہیں دینا چاہیے۔ طلاق دینے کا طریقہ بھی آدمیوں کو سیکھنا چاہیے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق ہی طلاق ہے۔ 3 طلاق تو سب سے برا طریقہ ہے اسلام میں، ناپسندیدہ ہے۔ طلاق کا طریقہ یہی ہے، 1 طلاق دے دو، بیوی کو چھوڑ دو، ہے نا، غصے میں ہوش مت کھو، جوش میں ہوش کھو دیتا آدمی غصے میں آ کے، پھر بعد میں پچھتاتا ہے۔ 1 طلاق دے دی یا کسی نے 2 طلاق دے دی تو اب اس کو اختیار ہوتا ہے کہ رجوع کر لے، اور اگر رجوع نہیں کیا تو پھر مان لیجئے عدت گزرنے کے بعد یا 3 پیریڈ گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تیسری طلاق بھی آٹومیٹک پڑ جاتی ہے۔ اب گنجائش ہوتی ہے کہ آپ دوبارہ نکاح کر کے اس کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہو، یہ طریقہ ہوتا ہے طلاق کا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو تینوں سوالوں کے جوابات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ کبھی بھی طلاق دینے کی ضرورت پڑے نا تو 1 طلاق دو، بس زیادہ سے زیادہ 2 طلاق دے دو، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، بس 2 طلاق دے کے خاموش ہو جاؤ، غصے پہ کنٹرول رکھو۔ 2 طلاق دے دو گے، چھوڑ دو بیوی کو بھی تھوڑا ہوش آئے گا، اگر اس کی غلطی ہے تو ہوش آئے گا، آپ کا بھی تھوڑا بہت غصہ ٹھنڈا ہوگا، آپ کے پاس چانس باقی ہوگا بیوی کو دوبارہ نکاح میں لینے کا، ٹھیک ہے۔ اب مان لیجیے بیوی بھی اڑی ہوئی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر رہی، اور آپ بھی غصے میں ہو، دونوں الگ رہ رہے ہیں اور عدت بھی گزر گئی پوری، تو جیسے ہی 3 پیریڈ گزریں گے آٹومیٹک تیسری طلاق پڑ جائے گی، 3 طلاق پڑ گئی۔ لیکن اس میں جو ہے نا آدمی کے پاس چانس ہوتا ہے کہ وہ عورت کو دوبارہ نکاح میں لے سکتا ہے، دوبارہ نکاح پڑھوائے قاضی سے، نکاح میں لے لے، بات ختم۔ 3 طلاق اگر کوئی ڈائریکٹ دے دیتا ہے ایک ہی وقت میں تو پھر اس کے پاس آپشن ہی ختم ہو جاتا ہے واپس لینے کا۔ اسی لیے طلاق کے مسئلوں کو سیکھنا چاہیے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، ٹھیک ہے۔ چلو محمد سلیم اگلا سوال پوچھتے ہیں، حضرت میرا نام ہے محمد سلیم، میرے سوال یہ ہے کہ میری دکان کے نیچے پانی کا سمر ٹینک ہے، اس سے کاروبار پر فرق پڑتا ہے؟ کاروبار پر جو فرق پڑتا ہے وہ نمازیں چھوڑنے سے پڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے پڑتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اگنور کرنے سے پڑتا ہے، دکان میں گانے بجانے سے فرق پڑتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹینک کا نالا ہے آپ کی دکان کے نیچے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ حلال روزی اختیار کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرو۔ آپ چاہے ٹینک کے اوپر بیٹھ کے دکان لگا کے بیٹھے ہو، آپ کی روزی میں برکت ہی برکت ہوگی۔ تو پانی کے نالے کے اوپر دکان ہونے سے کوئی فرق روزی میں نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایشان منصوری اگلا سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں اپنی کپڑے کی نیو شاپ کھول رہا ہوں، اس کا نام کیا رکھوں؟ بھائی آپ جو چاہو وہ نام رکھ سکتے ہو، یہ تو آپ کی چوائس ہے۔ آپ کے مائنڈ میں جو نام آ رہے تھے اگر آپ وہ لکھ دیتے تو اس میں سے میں ایک بتا سکتا تھا،
لیکن آپ نے اپنے مائنڈ میں جو نام چل رہے ہیں، آپ نے جو ڈسکس کیے ہوں اپنے فیملی ممبر سے یا جو بھی آپ کے خیر خواہ لوگ ہوں، تو وہ آپ نام لکھو، تبھی میں کچھ بتا سکتا ہوں۔ نام تو آپ جو چاہو وہ نام رکھ سکتے ہو، جو آپ کو پسند آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اچھا نام رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ملٹی ٹیوب، مفتی صاحب آپ بولتے ہیں کہ آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کو ای میل کریں، آپ بات کریں گے، لیکن ہم 1 مہینے سے ای میل کیے جا رہے ہیں، واٹس ایپ، سنڈے کامنٹ باکس میں بھی کامنٹ کر رہے ہیں، بٹ ہماری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کی بات مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ آپ دوبارہ میل کرو، اپنا نام لکھو اور یہ بھی لکھو کہ آپ وہی ہو جس نے سنڈے کامنٹ باکس میں ناراضگی کا کامنٹ کیا تھا۔ پلیز ہمیں بہت ضروری بات کرنی ہے، ای میل دیکھ لیجئے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ آپ کا میل دیکھ لیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ کس نے سوال کیا ہے؟ ان کا نام لکھ کے نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، ضمیر فرام جھانسی یو پی، آپ کا سنڈے کمنٹ باکس قابل تعریف ہے، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے اور آپ سے دین اور دنیا کے بہت سے کام لے، آمین، جزاکم اللہ ان خوبصورت دعاؤں کے لیے۔ الحمدللہ آپ کی کلپس سے بہت فائدہ مل رہا ہے، دین کو سمجھنے میں اللہ آپ کی اس دین کی خدمت کو بہت بڑا اجر عطا کرے۔ ہم نے آپ کا فرسٹ ایپیسوڈ سے لے کر آج تک کے سارے ایپیسوڈ دیکھے ہیں اور علم حاصل کیا ہے، بہت بہت شکریہ بھائی، آپ تو اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ہو، کافی دنوں کے بعد کوئی اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ملا ہے۔ آپ کا تو سواگت کیا جائے گا، جب بھی کبھی آپ فیروز آباد آئیں گے آپ کو ہار مالائیں ڈال کے آپ کا سواگت کیا جائے گا، کیونکہ آپ تو اولڈ از گولڈ ہو۔ آپ سے کئی بار سوال کر چکا ہوں، جواب نہ ملنے پر ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اور نئے سوال بھی اس میں ایڈ کر کے کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں، انتظار کرتا ہوں اپنا نمبر آنے کا۔ ہو آپ تو ماسٹر مائنڈ بھی ہیں ماشاءاللہ، دیکھ رہو دماغ کتنا ہائی ٹیک ہے ان کا، کہ چلو اس ایپیسوڈ میں کامنٹ کیا تھا نہیں لیا، اس کو بھی ملا کے اگلے میں۔ بہت لمبا سوال ہو رہا ہے ان کا، چلو لے لیتے ہیں۔ ہمارا سوال نمبر 1، پلیز اس کا جواب تفسیر سے دیں، تفصیل سے دیں، جس طرح نکاح کا حکم ہے کچھ صورتوں میں کہ نہ کیا جائے۔ اچھا، تو زیادہ بچے کرنے سے منائی کا بھی کوئی ایسا حکم ہے؟ دیکھو زیادہ بچے جو ہے نا اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کا انعام ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے اس دنیا کو بڑھایا ہے ویسے ویسے اس دنیا کے خزانوں کو کھولا بھی ہے۔ حضرت آدم تھے نا تو وہ ایک تھے، حضرت حوا تھیں، 2 لوگ تھے بس اس پوری کائنات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے چیزوں کو اوپن کیا ہوا تھا۔ اس وقت اگر سوچا جاتا کہ اتنی بڑی کائنات ہوگی، کروڑوں اربوں لوگ پوری دنیا کے اندر ہوں گے، تو آدمی سوچتا رہے وہ لوگ کھائیں گے کہاں سے۔ لیکن جیسے جیسے لوگ بڑے، اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کو پھیلا دیا اور اس کائنات سے غلے، اس کائنات سے چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ جیسے جیسے انسان بڑے ہیں اس سے دگنی چگنی طور پر جو ہے نا وہ چیزیں بھی بڑھی ہیں۔ آپ دیکھو کہ ہمارا انڈیا جو ہے نا، جب پاپولیشن کم تھی تو اتنی ترقی پر نہیں تھا، جیسے جیسے پاپولیشن بڑھی ہے اسی طرح سے انڈیا کی ترقی بھی بڑھی ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ جب 20 سال پہلے لوگوں کو جب پاپولیشن کم تھی تو اتنی نعمتیں لوگوں کو میسر نہیں تھیں۔ آج اگر پاپولیشن زیادہ ہے تو دیکھو آسانیاں بھی زیادہ ہیں، اور اتنی ایسی زبردست نعمتیں جو 20 سال پہلے کے لوگوں کو نصیب نہیں تھی وہ آج کے لوگوں کو نصیب ہو رہی ہیں۔ آسانیاں، ٹیکنیکل چیزیں، عجیب بہترین مشروبات، بہترین کھانے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کے دروازے بھی کھولتا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو کھلائے گا کون اور پکائے گا کون، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے۔ آپ دیکھو بعض لوگ اولاد چاہتے ہیں ان کو اولاد نہیں ہوتی، اور بعض لوگ نہیں چاہتے ہیں پھر بھی ان کو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا آٹومیٹک ایک نظام ہے نا، جس کو دنیا میں جب آنا ہے تو وہ آ کر رہے گا، اپنے مقدر کا رزق کھا کر جائے گا۔ لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو کھانے کو کہاں سے ملے گا۔ آج جتنا کھانے کو مل رہا ہے نا، 20 سال پہلے اتنا دنیا میں کھانے کو نہیں تھا۔ آج جتنی فیسلٹیز ہیں نا، 20 سال پہلے آپ چلے جاؤ اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں، اور آپ جتنا پیچھے پہنچو فیسلٹیز تھی ہی نہیں۔ آپ 50 سال پہلے کو چلے جاؤ، ہمارا انڈیا کہاں تھا، پاپولیشن کم تھی، اور آپ دیکھو تو پاپولیشن بڑی ہے تو اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ سے فیسلٹیز ہیں، رزق ہے، پیسہ کمانے کے راستے ہیں، وہ بھی بڑے ہیں۔ ہاں کرپشن بڑا ہے، اس کو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو فیسلٹیز ملتی ہیں لیکن بیچ میں جو ہے اس میں کتنا کرپشن ہوتا ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ورنہ یہ ہے کہ دولت اللہ نے خوب بڑھا کے رکھی ہوئی ہے، مال و دولت کی اللہ نے
بہت بڑھوتری کی ہے اس پوری دنیا کے اندر. آپ اگر پوری کائنات کا پوری دنیا کا ایک حساب لگاؤ نا تو ایک آدمی کے کروڑوں اربوں ٹن جو ہے نا وہ اناج کھانے پینے کی چیزیں سڑ رہی ہیں کولڈ اسٹورز میں، لیکن لوگ غریبوں کو کھانے کو نہیں دے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھائیں گے کہاں سے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کھائیں گے کہاں سے. تو زیادہ بچے کرنے سے بچے جو ہے نا وہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہاں رہی بات کہ کب منع ہے، تو دیکھو جب عورت کی جان کا خطرہ ہو یا عورت کی صحت کا خطرہ ہو تب بچے کو ہم روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو مجھے امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، زیادہ بچے کرنے سے منع نہیں ہے اسلام کے اندر، بلکہ اولاد دیکھو پہلے 10 سال ہمارے جو دادا ہیں، ہم اپنی دادا کی عمر کے لوگوں کو دیکھیں تو 10 بچے ہوتے تھے. آج 10 نہیں ہو پاتے کسی عورت کو، ایک لمٹ پر وہ آٹومیٹک بند ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیم ہے، کسی کے 3 ہوتے ہیں کسی کے 5 ہوتے ہیں، آٹومیٹک فل اسٹاپ لگ جاتا ہے. تو اللہ کا یہ نظام ہے. اسی لیے ہاں یہ دیکھو آپ بیوی صحت مند ہے چلنے دو، 2 بچے ہو جائیں 3 بچے ہو جائیں، بچے زیادہ گھر میں ہو تبھی اچھا لگتا ہے. یہ تو سوچ ایسی بنا دی گئی، اتنا چلایا گیا کہ اب بچوں سے ہی لوگ نفرت کرنے لگے. کچھ دنوں کے اب تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا تو لوگ بچوں سے نفرت کرتے ہیں. 2 سال تک بیبی نہیں چاہیے، 2 سال تک بیبی نہیں چاہیے، لائف کو انجوائے کرنا ہے. مطلب بچوں کے ساتھ لائف انجوائے نہیں ہو پائے گی آپ کی. اگر یہی آپ کے ماں باپ سوچ لیتے تو آپ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے آج. سمجھ رہے ہو؟ عجیب بات ہے، بچوں سے ہی تو لائف انجوائے ہوتی ہے. اب شادی ہوتی ہے نا تو پہلے سے پلاننگ چلتی ہے، 3 سال تک کوئی بیبی نہیں ہونا چاہیے. میاں بیوی پلاننگ کر رہا ہو 3 سال تک کوئی بیبی نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جب چاہتا ہے تو ہو کے رہے گا، نہیں چاہتا پر تم چاہو گے تب بھی نہیں ہوگا. اچھا، بچوں کی پیدائش کے بیچ میں کتنی سالوں کا گیپ رکھنا چاہیے؟ بچوں کی پیدائش کے بیچ میں اتنی ہی سالوں کا گیپ رکھنا چاہیے جتنی آپ کی وائف کے اندر کیپیسٹی ہو. اب وہ بیمار نہیں ہے، صحت مند، نو پرابلم. اور اگر بیمار ہیں تو ان کی طبیعت ٹھیک ہونے تک آپ گیپ رکھ سکتے ہو. نمبر 3، کچھ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ الٹا کپڑا پہننا حرام ہے، اس لیے اگر پینٹ ٹخنوں سے لمبی ہو تو ایسے ہی نماز پڑھنی، پڑھے موڑے نہیں. دیکھیے یہ مسئلہ تھوڑا نا ڈیٹیل میں سمجھنے کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنے سے مردوں کو منع فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے وہ جہنم میں ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. تو اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلے تو لباس سلوانا ہی نہیں چاہیے ٹخنوں سے نیچے کا. ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، کپڑا موڑنا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے. مان لیجیے کوئی کپڑا آپ نے موڑ لیا، جیسے یہ موڑ دیا، تو نماز کی حالت میں یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا. اب کسی نے سلوائی لیا ہے تو مکروہ سے جو حرام سے بچنے کے لیے، کیونکہ کپڑا جو ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، یہ حرام ہے، اور کپڑا موڑنا مکروہ ہے، تو پہلے تو سلوانا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی نے سلوا لیا ہے تو اگر ٹخنوں سے نیچے کپڑا رہے گا تو حرام ہے، نماز قبول نہیں ہوگی. حدیث سے یہ بھی ملتا ہے. اور جہنم میں اتنا حصہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں. تو اس حرام سے بچنے کے لیے موڑ لو بھیا، کم از کم مکروہ کا ہی تو گناہ ہوگا تمہارے نام اعمال میں. جب تم نے سلوا لیا کپڑا، نماز پڑھنے بھی تم آ گئے تو کم از کم مکروہ کا گناہ ہوگا، حرام سے تو بچ جاؤ گے. اسی لیے کہا گیا کہ اس کو موڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4، صبح شام کی نماز جو تیز قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیا ان کی قضا نماز بھی تیز قرات کے پڑھنا ہے؟ سلو آواز سے سلو پڑھنا ہے جب قضا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیڈیز اتحیات میں جب بیٹھتی ہیں تو پیر کسی بھی طرف نکال سکتی ہیں، داہنی طرف نکالنا چاہیے، لیکن مجبوری میں دوسری سائڈ میں بھی نکال سکتی ہیں. تو مجھے امید ہے اچھا کہ آپ کو آپ کے سوال کے جوابات مل گئے ہوں گے. کچھ سوالات ان کے اور ہیں. سنڈے کمنٹ باکس میں سوال کرنے کے لیے ہی، کیول سوال کرنے کے لیے ہی کامنٹ کیا جائے تو کامنٹ کی گنتی کم ہوں گی. ہاں، میں نے آپ کا مشورہ ایپیسوڈ شروع ہوتے ہی رکھ دیا تھا لوگوں کے سامنے، کیونکہ میں نے آپ کا سوال پڑھ لیا تھا پہلے ہی. نمبر 2، دیوبندی اور بریلوی مسلک کے مفتی صاحب لوگوں کو ایک ساتھ بلا کر جن بھی معاملوں میں الگ رائے ہیں اس پر بات کی جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ الگ رائے والے معاملے اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں. یہ تو لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. دیکھو اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز جتنی بھی چیزیں اللہ کے نبی نے کی ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، اس کو کرو نا یار. اب جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں آپ پھنسے ہوئے ہو. اب نماز جو کہ فرض ہے اس کی تو فکر نہیں ہے، نماز کے بعد سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے اس میں لڑے جا رہے ہیں، ہے نا. تو عجیب بات ہے. ارے بھائی گناہوں سے بچنا ضروری ہے،
تو گناہوں سے بچنے کی تو فکر نہیں ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس میں ہم مبتلا ہیں اس کی تو فکر نہیں ہے، انگوٹھا چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے اس پہ لڑے جا رہے ہیں۔ تو جو چیزیں فکر کی ہیں اس کی تو فکر نہیں ہے، اور جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں جن کی یعنی نہ تو قبر میں سوال ہونے کا ان کا نہ آخرت میں سوال ہونے کا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کوئی کر رہا ہے کرنے دو یار، جو نہیں کر رہا اسے مت کرنے دو، کیونکہ یہ کوئی حدیث سے تو ثابت ہے نہیں ہے، فرق افضل اور غیر افضل کا ہے۔ تو جو عمل کر رہا ہے اسے کرنے دو، جو نہیں کر رہا اسے مت کرنے دو، اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب فاتحہ لگانا کوئی ایسا تو ہے نہیں ہے فرض ہو، واجب ہو یا سنت ہو، ہے نا، یا کوئی اگر فاتحہ نہیں لگائے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اب جو لگانے والے ہیں ٹھیک ہے بھائی تم لگا رہے ہو لگاؤ، جو نہیں لگا رہا اس کو یہ تو مت کہو کہ یہ کافر ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں میں ہم لڑ رہے ہیں، جن چیزوں میں ہم مر رہے ہیں، جن چیزوں میں ہم پٹ رہے ہیں، غیروں آپس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے غیر ہمیں پیٹ رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں میں ہم لڑ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، حج کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، جو اللہ کے نبی نے کرنے کو کہا ہے اس کو کرنے کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ بڑا افسوس کی بات ہے، اللہ کرے میری بات سب کو سمجھ آ جائے۔ شیخ وراثت: میں بس ڈرائیور ہوں، نماز کے وقت ہونے پر روک کر نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹائمنگ کا مسئلہ رہتا ہے، کیا حکم ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھو جب آپ بس چلاتے ہو نا تو ایسا تو نہیں ہے کہ لگاتار 2 گھنٹے بس چلا رہے ہو، 2 گھنٹے میں آپ اسٹاپ لیتے ہو۔ میں نے دیکھا ہے بس والوں کو 2 گھنٹے ریگولر نہیں چلاتے، وہ کہیں نہ کہیں ڈھابے پر روکتے ہیں پیشاب وغیرہ کے لیے، تو اسی ٹائم میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو، جلدی سے فٹاک سے آپ فرض نماز ادا کرو، اپنی ڈرائیونگ دوبارہ شروع کر دو۔ تو جیسے ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے ہم روکتے ہیں، کینٹین پہ اپنی بس کو روکتے ہیں، پیسنجرز کے لیے روکتے ہیں، ویسے ہی آپ 10 منٹ کے لیے روکو، بھائی میں ابھی آتا ہوں ذرا واش روم ہو کے، واش روم جاؤ، وضو کرو، فٹاک سے فرض نماز پڑھو، بس اپنی ڈرائیونگ شروع کر دو، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ بہرحال کنگ خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مجھے پوچھنا ہے جس کی انگیجمنٹ ہو گئی ہو کیا عورت اپنے ہونے والے شوہر کے لیے دعا کر سکتی ہے اور وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھو دعا کرنا تو جائز ہے لیکن اس طرح سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو خوب خوش رکھے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ابھی صرف پکا ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا، نکاح سے پہلے باتیں چل رہی ہیں، میں تو آپ کو اپنی تہجد میں بھی مانگتی ہوں بس اللہ ہماری جلدی سے جوڑی بنوا دے، ہمارا نکاح کروا دے۔ ادھر وہ بھی کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے تہجد میں دعا کرتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپس میں بات چیت چل رہی ہے پھر تم تہجد میں ایک دوسرے کو مانگ رہے ہو تو گناہ ہے یار۔ پکا ہو گیا ٹھیک ہے، نکاح کے بعد ملاقات ہوگی، ہم آپ کو نہیں پہچانتے، آپ کو ویسی بس محبت ہے فوٹو سے ہی، کوئی وہ نہیں ہے، بات چیت کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی گناہ عیاشی اور مکاریاں نہیں ہے، دعا مانگو، خوب مانگو پھر تو کہ رشتہ بہت اچھی جگہ ہوا ہے، اللہ بس ان کو سلامت رکھ، وہ آپ کی سلامتی کے لیے دعا مانگے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہائے ہیلو بھی چل رہی ہے، ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں، ویڈیو کالنگ بھی چل رہی ہے اور کچھ آگے بھی گڑبڑ چل رہا ہے، پھر آپ تہجد میں دعا مانگ رہے ہو، تو ایسی دعائیں تو جو ہے نا منہ پہ مار دی جائیں گی۔ حرام سے بچ کر دعا مانگو، مزے ہی مزے ہیں، خوب دعا مانگو پھر تو۔ چلیے آئی ایم عالمہ گرل: مولانا میں فیروز آباد سے ہوں۔ ارے ماشاءاللہ فیروز آباد سے ہی ہیں آپ؟ عالمہ کی پڑھائی کر رہی ہوں، 3 سال ہے، میں بیان کرنے میں بہت ڈرتی ہوں اور مجھے بیان ہی سب سے زیادہ پسند ہے، جب میں عالمہ بن جاؤں گی انشاءاللہ آپ کو اپنے گھر بلاؤں گی دعوت کے لیے، میرے لیے دعا کریں میں کامیاب بن جاؤں۔ 3 سال ہیں ان کے عالمہ بننے میں، یعنی ان کی دعوت کا مجھے 3 سال انتظار کرنا پڑے گا، کتنی کنجوس ہو، ناراض مت ہونا، کتنی کا یعنی عالمہ جب بن جاؤ گی تب دعوت کرو گی، کبھی آپ ہماری مسجد نہیں آئیں، کبھی ہمارے گھر نہیں آئیں، کتنی غلط بات ہے، فیروز آباد میں رہتے ہوئے ہمیں سنتی بھی ہو، بیان کرنے میں ڈرتی بھی ہو، کوئی بات نہیں، خیر ایک مذاق کی بات تھی، اللہ آپ کو خوب بڑی عالمہ بنائے، چلو 3 سال میں ویٹ کر لوں گا آپ کی دعوت کا، اللہ آپ کو خوب بڑی عالمہ بنائے، بہترین مقررہ بنائے آپ کو۔ محمد سرتاج: مفتی صاحب کمنٹ کے بہت لوگ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، سنڈے کمنٹ باکس کم سے کم 45 منٹس کا آپ بنائیں، بالکل آپ کی سنوائی کی جائے گی۔ اصل میں میرا جو کیمرہ ہے نا اس کی پہلے تو ہو جاتی تھی اس میں ریکارڈنگ 40-45 منٹ کی، لیکن اب کیا ہے نا جب سے میں ایک لینس آیا ہے اس کا تھوڑا سا زوم لینس آپ دیکھ رہے ہوگے، پہلے کی ویڈیوز کے مقابلے اب کی جو ویڈیوز ہیں وہ تھوڑی سی کلیئر ہیں، تو اس کی جو ہے نا ویڈیو کی جو ایم بی ہے نا، ویڈیو کی جو کوالٹی انہینس ہوئی ہے، بڑی ہے، تو ویڈیو کا سائز بھی بڑھ گیا ہے، تو اب کیا ہے کہ وہ 28 منٹ کی رہ گئی ہے بس۔ میں انشاءاللہ بہت جلد ایک دوسرا کیمرہ لینے والا ہوں، میموری کارڈ بھی بڑھوا لوں گا، تب انشاءاللہ آپ کو 45 منٹس کا سنڈے ایپیسوڈ ملے گا۔ غزالہ پروین: کیا مور کے نشان والا
ज्वेलरी पहनना जायज़ है या नाजायज़ है। मोर के निशान वाला, देखो पूरा मोर बना हुआ है, नहीं पहनना चाहिए, लेकिन बहरहाल इसको पहन के नमाज हो जाती है क्योंकि मोर की ज्वेलरी है ना। लेकिन मोर के पंख, अगर पंख के टाइप की ज्वेलरी है तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। लेकिन पूरा ही मोर बना हुआ है तो बेहतर ये है ना पहनो ऐसी ज्वेलरी, ठीक है। लेकिन मोर के पंख के टाइप की बनी हुई है तो कोई मसला नहीं है। तो ये कुछ सवालात थे संडे एपिसोड के। मुझे उम्मीद है आपको संडे एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर पे सबको ये एपिसोड दिखाइए, दूसरों को शेयर करें, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।